امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسند احمد میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت میں دین کے معاملے میں جو بندہ سب سے زیادہ سخت ہے وہ عمر ابن خطاب ہے۔ دین کے معاملے میں عمر کے مزاج کے اندر سختی ہے، یہ شدت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف مائل بھی کرتے ہیں، رغبت بھی دیتے ہیں، جذبے کے ساتھ، انشراح صدر کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ دین کے معاملے میں۔ ذات کے ہمارے اندر بھی سختی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر اپنی ذات کے معاملے میں ہوتی ہے۔ کوئی جو مرضی کرتا رہے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن اگر ہمیں برا کہے گا پھر ایسا پوچھ نہیں لینا، پھر پورا مقابلہ نہیں کرنا، پھر گزر کے جائے کہاں، پھر تو دیکھ لینا کہاں تک بات جاتی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے پوری طرح طے کر لیا تھا کہ میرا دین ہی میرے لیے سارا کچھ ہے۔ دین کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ جب کچھ لوگ کچھ چیزیں طے کر لیتے ہیں پھر ان پر ڈٹ جاتے ہیں تو ان لوگوں کی زندگی کچھ مشکلات سے ضرور گزرتی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی رستہ تو ہوتا ہے نا، کوئی ان کے پاس راہ تو ہوتی ہے نا گزرنے، کوئی آگے بڑھنے کا رستہ تو ان لوگوں کو میسر آتا ہے نا۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں گے اور اس بات پر ہمیشہ کاربند رہیں گے کہ دینی معاملات کے اندر، حدود اللہ کے مسئلے میں، نفاذ شریعت کے مسئلے میں، رب رسول کے قانون کے مسئلے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے اندر بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جذبہ رکھا ہوا تھا۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا داری کی طرف توجہ نہیں کی۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ جب وہ مال کی طرف مائل ہونے لگ جاتا ہے نا، جب وہ دنیاوی آسائشوں میں زیادہ الجھ جاتا ہے، جب اس کی توجہ زیادہ تر دنیا میں نت نئے آنے والی سہولت کی طرف بڑھتی ہے، نت نئے آنے والے فیشن کی طرف بڑھتی ہے، نت نئی آنے والی چیزیں اسے اپنی طرف مائل کرتی، تو وہ روحانی طور پر کمزور ہوتا جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے، اپنے قبیلے کے سمجھدار آدمی تھے، معاملہ فہم تھے، تدبر والے تھے، پھر اللہ نے موقع دیا اور انہیں اس منصب پر بٹھایا جو بہت بڑا منصب تھا۔ وہ مسلمانوں کے امیر بن گئے، نبی پاک علیہ السلام کے جانشین بن کر وہ بیٹھے، اور ان کے دور میں اللہ نے وسعت بھی عطا کی، بڑی بڑی فتوحات ہوئیں، بہت زیادہ مال غنیمت آیا، گنجائش آئی، اور دور کے تقاضوں سے بھی حضرت عمر پوری طرح آگاہ تھے۔ انہوں نے چھوٹے بچوں کے وظیفے مقرر کیے، پولیس کا محکمہ مقرر کیا، فوجیوں کی تنخواہیں لگائیں، اساتذہ کے معاملات دیکھے، علمی مذاکرے کیے، 4000 سے زیادہ مساجد کی تعمیر کی۔ اتنے سارے کام حضرت فاروق اعظم نے کیے، معاشرے کی جتنی بھی ضروریات تھیں ان سب سے حضرت عمر آگاہ تھے، لیکن ان کی کیفیت یہ تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب بھی ہم نے انہیں خطبہ دیتے دیکھا ان کے کرتے پر 3 پیبند لگے ہوتے تھے، یعنی انہیں پتہ سارا تھا، شعور سارا تھا، کپڑے خریدنے کا سلیقہ، کپڑے خریدنے کی طاقت، پہننے کا ڈھب، دور کے تقاضوں سے پوری آگاہی تھی، لیکن انہوں نے وہ سادگی کو، اور وہ جو سادگی میں خوبصورتی ہوتی ہے اس کے حسن کو کسی مقام پر ضائع نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت عطا کی، اور یہ سادگی ان کی اتنی زیادہ معروف تھی، اتنی زیادہ معروف تھی، جو بندہ دنیا دار نہیں نہ ہوتا پھر وہ بزدل بھی نہیں ہوتا، اسے مال سے، شہرت سے، لوگوں کی گڈ بک میں آنے کا بہت زیادہ شوق نہیں نہ ہوتا، اس بندے میں فکری کمزوری اور فکری انتشار بھی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر فاروق نے کوئی زیادہ تقدیم نہیں کی ہم سے اسلام لانے میں، بہت سارے لوگ مقدم تھے، بہت سارے لوگ ان سے پہلے اسلام لائے، لیکن آپ فرماتے وہ آگے لوگوں سے کیوں نکل گئے، بہت سارے لوگوں سے زیادہ درجہ کیوں پا گئے؟ اس لیے پا گئے کہ انہوں نے دنیا داری کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔